احمد کا گھوڑا۔ بہت مدت گزری، ملک عرب کی کسی بستی میں ایک شخص رہتا تھا۔ اس کا نام احمد تھا۔ وہ بہت دولت مند تھا اور اس قدر شریف تھا۔ احمد لوگوں کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ جو کوئی بھی اس کے دروازے پر آتا تھا خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ یہ بات تو سبھی جانتے تھے کہ وہ اپنی ہر چیز دے سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے مانگنے والوں کو قیمتی سے قیمتی شے بھی دی تھی۔ البتہ اس کے پاس ایک ایسی چیز بھی تھی جسے وہ کسی صورت میں بھی اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتا تھا، اور وہ یہ چیز تھی ایک خوبصورت گھوڑا۔ عرب کے گھوڑے بھی بڑے خوبصورت اور تیز رفتار ہوتے تھے، مگر احمد کا یہ گھوڑا تو بے نظیر تھا، اور اتنا خوبصورت کہ آدمی دیکھے تو پھر دیکھتا ہی رہ جائے۔ عرب کے بڑے بڑے دولت مندوں نے اس کے لیے بہت بڑی قیمت ادا کرنے کی پیشکش کی، لیکن احمد نے ہر کسی کی پیشکش مسترد کر دی۔ اسے تو یہ گھوڑا اس قدر عزیز تھا کہ وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی آنکھوں سے اوجھل ہونے نہیں دیتا تھا۔ انسان کو اپنی جان سے زیادہ کوئی اور چیز پیاری نہیں ہوتی، مگر دیکھنے والوں کا کہنا یہ تھا کہ احمد کو یہ گھوڑا یقیناً اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ عرب کے دولت مندوں نے جب دیکھا کہ احمد کسی قیمت پر بھی اپنا گھوڑا فروخت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ صبر کر کے بیٹھ رہے۔ اب کوئی بھی احمد سے اس کے گھوڑے کی قیمت دریافت نہیں کرتا تھا، اگرچہ ہر شخص کی خواہش یہ ضرور تھی کہ کسی نہ کسی طرح یہ گھوڑا خرید لیں، تاکہ دیکھنے والے یہ کہہ سکیں کہ یہ وہی شخص ہے جس نے احمد کا گھوڑا خرید لیا ہے۔ اور تو سب لوگ مایوس ہو چکے تھے، مگر اب بھی ایک شخص ایسا موجود تھا جو ہر وقت گھوڑے پر قبضہ کرنے کے متعلق سوچتا رہتا تھا۔ اس کا نام زبیر تھا، جس کے خود اپنے پاس 20 نہایت اعلیٰ قسم کے گھوڑے استبل میں بندھے رہتے تھے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی گھوڑا ایسا نہیں تھا جو خوبصورتی اور تیز رفتاری میں احمد کے گھوڑے کا مقابلہ کر سکے۔ ایک دن زبیر اپنے دوستوں میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ اس وقت گھوڑوں کے بارے میں باتیں ہونے لگیں۔ زبیر نے کہا، کاش کوئی شخص میرے سارے گھوڑے لے جائے اور ان کے بدلے میں مجھے صرف احمد کا ایک گھوڑا لا دے۔ یہ بات سب دوستوں نے تعجب سے سنی، کسی نے بھی کچھ نہ کہا، لیکن ایک نوجوان جس کا نام قاسم تھا بولا، کیا آپ سچ مچ احمد کا گھوڑا لینا چاہتے ہیں؟ زبیر کہنے لگا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں کہ جو شخص مجھے احمد کا گھوڑا لا دے گا، میں فوراً اپنے سارے کے سارے گھوڑے اس کے حوالے کر دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ قاسم کے علاوہ باقی سب دوستوں کو بھی زبیر کے اس پاگل پن پر سخت حیرت ہوئی۔ جو شخص اپنے گھوڑے کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز جانتا ہے، وہ اپنا گھوڑا کس طرح اس کے حوالے کر دے گا؟ خیر، بات ختم ہو گئی اور قاسم اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ گھر جا کر اس نے مختلف تجویزیں سوچیں کہ احمد سے کیا کہے گا اور کس طرح کہے گا۔ یہ سب تجویزیں سوچنے کے بعد وہ دوسرے دن اس بستی کی طرف روانہ ہو گیا جہاں احمد رہتا تھا۔ جب قاسم اس بستی میں پہنچا اور وہ احمد سے ملا تو احمد کی باتوں سے اس کو معلوم ہو گیا کہ واقعی اس کو اپنے گھوڑے سے بے پناہ محبت ہے، اور جو کچھ اس نے سوچا تھا بالکل غلط تھا۔ احمد پر تو کوئی بات بھی اثر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کسی قیمت پر بھی راضی نہ ہوا۔ قاسم نا امید ہو کر احمد کے مکان سے باہر نکل آیا اور سوچنے لگا کہ اسی دن اپنے گھر واپس لوٹ جائے، مگر جب اچانک ایک نیا خیال اس کے ذہن میں آ گیا اور اس کے چلتے ہوئے پاؤں رک گئے۔ وہ اسی وقت بازار روانہ ہو گیا۔ اس نے ایک چادر خریدی اور اسے بغل میں دبا کر پھر بازار میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ اسی اثنا میں اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہو گئی جو احمد کا بہت ہی گہرا دوست تھا۔ اس نے قاسم کو بتایا، احمد دن میں صرف ایک وقت اپنے گھوڑے پر سواری کرتا ہے، اور یہ وقت ہوا ہے صبح کا۔ احمد صبح کے وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کافی دور تک سیر کے لیے جاتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو پھر کسی صورت بھی اس پر سواری نہیں کرتا، اور گھوڑا سارا دن اپنی جگہ پر بندھا رہتا ہے، اور احمد بھی اس کے قریب ہی موجود ہوتا ہے تاکہ کوئی چور اسے لے نہ جائے، یا کوئی دشمن اسے کوئی ایسی زہریلی چیز نہ کھلا دے جس سے گھوڑا بیمار ہو کر مر جائے۔ قاسم کو اس بات کی خبر تو ہو گئی تھی کہ احمد صبح کے وقت گھوڑے پر سوار ہو کر سیر کے لیے دور تک جاتا ہے،
پھر قاسم کی ایک اور آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ اس آدمی سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ احمد جاتا کدھر ہے۔ دوسرے دن قاسم بہت سویرے اٹھ گیا۔ اس نے اپنی چادر لپیٹی اور پھر اس طرف روانہ ہو گیا جس طرف سے احمد نے گزرنا تھا۔ کافی دور پہنچ کر وہ ایک ٹیلے کے ساتھ پیٹھ لگا کر بیٹھ گیا اور احمد کا انتظار کرنے لگا۔ صبح کی روشنی ابھی پھیلی ہی نہیں تھی کہ رات کا آخری حصہ بھی آ گیا۔ کچھ دیر بعد افق پر روشنی نمودار ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ پھیلنے لگی۔ یکا یک دور سے ایک سیاہ سایہ حرکت کرتا ہوا نظر آیا۔ سایہ قریب آتا جا رہا تھا۔ قاسم نے سمجھ لیا کہ احمد کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ سایہ حرکت کرتا رہا۔ یکا یک کچھ دور ایک سوار دکھائی دینے لگا۔ قاسم نے جب دیکھ لیا کہ احمد قریب آ رہا ہے تو وہ اپنے پیٹ کو پکڑ کر اس طرح ہائے ہائے کرنے لگا جیسے وہ سخت تکلیف کی حالت میں تڑپ رہا ہے۔ اب احمد کے بہت قریب آ گیا تھا اور اس کے کانوں تک قاسم کے ہائے ہائے کی آواز پہنچ گئی تھی۔ جیسے ہی احمد نے کراہنے کی آواز سنی، اس نے اپنا گھوڑا روکا اور پھر گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور بولا، کیوں بھائی، کون ہو تم اور کیا تکلیف ہے تم کو؟ اس طرح ہائے ہائے کیوں کر رہے ہو؟ قاسم نے احمد کی طرف دیکھا اور بولا، جناب، میرے پیٹ میں اچانک سخت درد شروع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مجھ سے ایک قدم بھی چلا نہیں جاتا۔ سخت مجبور ہو کر یہاں بیٹھ گیا ہوں۔ احمد نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اپنے گھوڑے پر بٹھاتے ہوئے بولا، چلیے میں آپ کو شہر لے چلتا ہوں، وہاں آپ کو کسی حکیم کے پاس لے چلوں گا اور آپ کو دوائیں لے دوں گا۔ قاسم نے احمد کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور پھر گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اچانک قاسم نے کہا، جناب ذرا گھوڑا روکیے، میری چادر گر پڑی ہے۔ احمد نے اپنا گھوڑا روک لیا اور دیکھا کہ قاسم کی چادر زمین پر گری ہوئی ہے۔ وہ گھوڑے سے نیچے اترا اور چادر اٹھانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ چادر تک پہنچتا، قاسم نے للکار کر کہا، اب ادھر ہی رہو، میں گھوڑا لے جا رہا ہوں، یہ گھوڑا اب میری ملکیت ہے۔ اور پھر یہ کہہ کر قاسم نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور گھوڑا ایک دم ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ احمد نے آواز دی، بھائی صاحب، بے شک گھوڑا آپ لے جائیں مگر میری صرف ایک بات سن لیں۔ کیا ہے؟ قاسم نے گھوڑا روک کر پوچھا۔ احمد بولا، کسی سے یہ بات ہرگز نہ کہنا کہ تم نے دھوکہ دے کر یہ گھوڑا حاصل کیا ہے۔ تم ایک مسلمان ہو اور کوئی مسلمان کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ قاسم نے احمد کی بات سنی اور گھوڑے کی باگ کو جھڑکا۔ گھوڑا بھاگنے لگا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اس نے باگ کھینچ لی۔ احمد کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی رگ رگ میں کانٹے چبھ رہے ہوں۔ اس سے آگے نہ بڑھا گیا۔ وہ واپس لوٹ آیا۔ احمد ابھی وہیں موجود تھا۔ قاسم گھوڑے سے نیچے اترا اور احمد کے سامنے اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے خود کو ایک بہت بڑا مجرم سمجھتا ہے۔ ایک دو لمحے چپ رہنے کے بعد کہنے لگا، جناب مجھے معاف کر دیجئے، یہ لیجئے آپ کا گھوڑا، میں اپنے خدا سے اور آپ سے سخت شرمندہ ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔